نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے سفیر روم اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو ایک خاص مکالمہ ہوا تھا سوال و جواب کا، وہ ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جانیں کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور تو اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ اس کے علاوہ بہت سی فضائل ہیں۔ تو آتے ہیں ہم واقعے کی طرف۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے چند مسائل اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک سفیر بھیجا مسلمانوں کی طرف، جو کہ وہ سفیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان کے سامنے آ کر یہ بات عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو مجھے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب وہ پہنچے تو چند سوالات پوچھنے کی غرض سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان دو بچوں سے پوچھو، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سامنے محفل میں موجود تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دو بچوں سے جو پوچھنا ہے اور جس بارے میں معلومات کرنی ہے کر لو۔ سفیر روم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے چند سوالات کیے۔ سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے۔ دوسرا سوال کہ آسمان اور زمین تک کتنی مسافت ہے۔ اور تیسرا سوال کہ مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے۔ چوتھا سوال کیا کہ قوس و قزح میں کیا چیز ہے، یعنی یہ حقیقت ان کی کیا ہے۔ اور پانچواں سوال کیا کہ مخنث کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے۔ اور چھٹے سوال میں پوچھا کہ وہ 10 چیزیں بتا دیجئے کہ جن میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے دوسری سے زیادہ سخت اور مضبوط بنائے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بالترتیب ہر ایک سوال کا جواب دیتے رہے۔ پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے، یعنی 4 انگلیوں کا۔ تفصیل میں فرمایا کہ اکثر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ حق ہوتی ہے، اور جو کان سے سنتے ہیں وہ باطل، یعنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز یقینی اور کان سے سنی ہوئی وہ تحقیق کا محتاج ہوتی ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی چند لمحوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں ہی وہ طے کر لیتی ہے۔ اور چوتھے سوال میں قوس و قزح کے بارے میں، قوس اور قزح، تو فرمایا کہ قوس یہ خدا ہے اور قزح شیطان کا نام ہے۔ یہ عام طور پر اس نشانی کو کہا جاتا ہے جو کہ موسم بہار یا موسم خزاں کے شروع یا آخر میں بارش کے بعد آسمان کے کناروں میں سبز اور سرخ لینے ہوتی ہے کمان کی شکل میں، تو اسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ تو آگے مزید تفصیل میں فرمایا کہ یہ قوس جو ہے یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے غرق سے امان کی علامت ہوتی ہے، اور جب خشکی کے موسم میں یہ نمودار ہو جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، یعنی بارش کی ایک خاص علامت دی جاتی ہے۔ اور پانچویں سوال کے جواب میں فرمایا کہ مخنث کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو کہ مرد ہے یا عورت، تو پھر تو وہ ایک کی طرف
منسوب کیا جائے گا، لیکن اگر مرد یا عورت کے اعضاء ایک جیسے معلوم ہوتے ہو تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر احتلام ہو جائے تو وہ مرد ہوگا، اور اگر اسے حیض آ جائے یا عورتوں کی دیگر جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو جائے تو وہ عورت ہے۔ ایسے ہی وہ 10 چیزوں کے بارے میں 6 نمبر سوال کا جواب ارشاد فرمائیں کہ وہ 10 چیزیں جو کہ ہر ایک دوسری پر غالب ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت پتھر کو پیدا کیا ہے، مگر بظاہراً ہم دیکھیں تو اس پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہا ہے، کیونکہ عام طور پر لوہے کے ذریعے سے پتھر کو کاٹا جاتا ہے، اور اس پتھر سے اور پھر لوہے سے بھی زیادہ سخت اور قوی آگ ہے، کیونکہ آگ عام طور پر اتنی زیادہ ایک مقدار سے گرم کی جائے تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور پھر آگ سے بھی زیادہ سخت اور قوی پانی ہے، کیونکہ کتنی ہی سخت اور مضبوط آگ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر تھوڑا سا بھی پانی ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اور اس پانی سے زیادہ قوی بادل ہے، کیونکہ بادل اتنے قوی ہے کہ اس پانی کو بھی اٹھائے لیے پھرتے ہیں اپنے اندر، اور اس بادل سے زیادہ قوی ہوا ہے جو ابر کو یعنی بادل کو اڑائے ہوئے پھرتی ہے۔ اور لیکن اس کے بعد دیکھو کہ اب ہوا، اس سے بھی زیادہ قوی وہ فرشتہ ہے جو کہ اس ہوا پر محکوم ہے، حکم لگاتا ہے، اور پھر اس فرشتے سے زیادہ قوی اور سخت ملک الموت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کی روح قبض ملک الموت کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ ملک الموت سے بھی زیادہ سخت وہ موت ہے، کیونکہ وہ ملک الموت کو بھی مار ڈالے گی، اور فرمایا کہ موت سے زیادہ سخت اور قوی جو ہے وہ حکم خدا ہے، جو کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، کہ اللہ رب العزت کا جب حکم نہ ہو تو موت بھی نہیں آ جاتی۔ تو سفیر روم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جوابات سن کر ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ اتنا چھوٹا سا کم سن بچہ اور ایسے ہی جوابات۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھوڑے سے فضائل اور مناقب تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی زندگی اور ان کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔